اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہم اس دروس کے اندر گفتگو کر رہے تھے کہ ماہ مبارک رمضان کس قدر ظرفیت کا حامل ہے، اور ایک عبد الہی جو سیر و سلوک کر رہا ہے، جو اپنے کمال کی طرف گامزن ہے، جو لقائے پروردگار کی منزل کا راہی ہے، تو اس طرح اس سالک کے لیے یہ ماہ مبارک رمضان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ اس سیر و سلوک کی راہ میں جہاں راہ کو جاننا ضروری ہے، رہنما کو جاننا ضروری ہے، زاد راہ کیا ہونا چاہیے، وہاں پر ایک اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ انسان اس بات کو درک کرے کہ وہ حجابات کون سے ہیں، وہ پردے، وہ رکاوٹیں کون سی ہیں جو اس سیر و سلوک کی وادی میں انسان کے لیے مانع بنتی ہیں، وہ حجاب جو انسان اور ذات پروردگار کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اور یہ انسان، یہ سالک جو یہ سفر طے کر رہا ہوتا ہے، وہ اس اپنے سفر کے درمیان رک جاتا ہے، وہ اس سفر کو آگے نہیں بڑھا پا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ حجابات حائل ہو چکے ہیں۔ تو اس سیر و سلوک کی راہ میں انسان اگر چاہتا ہے کہ لقائے پروردگار کی منزل کو پہنچے اور اس فرصت سے بہتر طور پر استفادہ کرے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ان حجابوں کو ہٹا دے، سب سے پہلے ضروری ہے کہ ان تمام رکاوٹوں کو دور کرے، اور ان کو تب دور کرے گا جب یہ پہچانے گا کہ یہ رکاوٹیں کس نوعیت کی ہیں، کون سی چیز انسان کے آگے حائل ہو سکتی ہیں، کون سی چیز انسان کے آگے پردے اور حجاب کی صورت اختیار کرتی ہیں اور انسان ذات پروردگار کی طرف بڑھ نہیں پاتا۔ تو اس سلسلے میں اگرچہ ایک مفصل گفتگو ہوئی ہے ان حجابوں کے سلسلے میں کہ جو انسان کے سیر و سلوک کی وادی کے حجاب ہیں، پردے ہیں، رکاوٹیں ہیں، ہم مختصر چند اہم نکات کی طرف اشارہ کریں گے تاکہ ہم ایک اعتبار سے بہتر درک کر سکیں کہ یہ حجاب کیسے حجاب ہیں۔ دیکھیں، جب ذات پروردگار نے نظام ہستی کو خلق کیا اور یہ مخلوقات کا سلسلہ شروع ہوا، تو قرآن مجید ان تمام سلسلے کو نزول اور انزال سے یاد کرتا ہے، چونکہ مبدأ ذات پروردگار ہے۔ ہر چیز جو اس نظام مادی اور ناسوتی میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ذات پروردگار سے اتری ہے۔ پھر کچھ ایسے مراتب ہیں نظام ہستی کے کہ جو اس مادی دنیا سے بالاتر ہیں، جو پیچھے کے وہ عوالم ہیں، دنیا ہیں، جن کو ہم مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ کبھی ہم ایک ایسا یعنی عالم کہتے ہیں اسے کہ جو مقام پروردگار کے بعد کا وہ عالم ہے، وہ دنیا ہے، پھر اس کے بعد کی ایک دنیا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ پہنچتا ہے اس عالم دنیا یعنی یہ مادی اور ناسوتی دنیا تک۔ اور بہت سارے ایسے مراتب ہیں اس بیچ میں کہ جو ذات پروردگار کے فیض کا واسطہ بن رہے ہوتے ہیں۔ فیض الہی جب اترتا ہے تو بہت سارے ان مراحل کے ذریعے، ان مراتب کے ذریعے وہ فیض نیچے آ کر اس زمین پر اترتا ہے۔ تو اس طرح یہ بہت سارے جو مراتب وجودی بیچ کے اندر ہیں، ان کو حجابات کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ مراتب ہیں جو اس انسان جو اس عالم ناسوت میں ہے، اسی کے اور پروردگار کے درمیان کے حجابات ہیں۔ اب اس انسان کو جو اس نزولی راستے سے پروردگار کی جانب سے اس زمین پر آیا ہے، اب اس انسان کو واپس پلٹنا ہے اس پروردگار کی طرف۔ تو یہ جتنے بھی مراتب ہیں، یہ جتنے بھی بیچ کے موجودات ہیں کہ جو کچھ مادی تو کچھ مادیت سے بالاتر، یہ حجاب بنتے ہیں، یہ وہ پردے بنتے ہیں جو حائل ہیں اس انسان اور ذات پروردگار کے درمیان۔ انسان اپنے سیر و سلوک کی وادی میں ان تمام حجابوں کو انسان نے کراس کرنا ہے، عبور کرنا ہے۔ اب اس کے علاوہ وہ حجاب، وہ پردے جو ہمارے ان دروس میں جن پر تاکید کرنا ہم چاہیں گے اور ہم زیادہ ان پر دقت کرنا چاہیں گے، یہ وہ حجاب ہیں کہ جو انسان کے وجود سے باہر نظام ہستی کی دنیا میں موجود وجودات کی صورت میں نہیں ہیں، بلکہ یہ دوسرے نوعیت کے حجاب اور پردے اس سیر و سلوک کی وادی میں وہ حجاب ہیں، وہ رکاوٹیں ہیں، وہ پردے ہیں کہ جو خود اس سالک، اس عبد الہی کے اپنے وجود کے اندر نقش پاتے ہیں، جہاں یہ انسان کے وجود کے اندر ایک حجاب کی صورت پاتے ہیں،
اور پھر انہی حجابوں میں سے ایسے حجاب ہیں کہ جب یہ انسان کے وجود کے اندر یہ نقش پاتے ہیں تو انسان کے وجود کو تاریک کرتے جاتے ہیں، یعنی انسان کی توجہ ذات پروردگار سے ہٹا دیتے ہیں، انسان کو غافل بنا دیتے ہیں۔ وہ غفلت پھر سبب بنتی ہے کہ توجہ ہٹ جائے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ انسان یعنی اس طرح ان حجابوں میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اس کا وجود تاریک سے تاریک تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ اور بہت سارے انسان کے وجود میں جو رذائل ہیں وہ اسی ہی قسم میں آتے ہیں۔ یہ حجاب ایسے ہیں کہ جو انسان کے آگے حائل بن جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ذات پروردگار کو دیکھیں تو نظام ہستی کے اندر پروردگار تو انسان کے قریب ہے، وہ تو ایک ایسی ذات ہے کہ جو ہر چیز پر محیط ہے، اس کا احاطہ ہے ہر چیز پر، اس طرح سے کہ کوئی بھی چیز اس کے دائرے وجود سے خارج نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کو آپ ایک مستقل تصور کریں، ہر چیز ہر اعتبار سے اسی سے وابستہ ہے، اور وہ ہر چیز کے قریب ہے، اس قدر قریب ہے کہ جب انسان کی نسبت پروردگار نے اپنے قرب کو بیان کیا تو کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم شہ رگ حیات سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، بلکہ اس سے بھی ایک عمیق تر جو تعبیر قرآن مجید نے استعمال کی، وہ کہا کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ ذات پروردگار کہاں حائل ہے؟ جہاں انسان اور اس کی ذات ہے، چونکہ انسان کی حقیقت اور ذات تو اس کے قلب سے وابستہ ہے، اس کی روح سے وابستہ ہے۔ جس چیز سے انسان کی حقیقت وابستہ ہے، جس سے وہ انسان ہے، اگر وہ حقیقت اٹھا دی جائے تو انسان نہیں رہتا۔ پروردگار وہاں حائل ہے، یعنی اس قدر نزدیک ہے اس انسان کے۔ تو جو ذات اس قدر نزدیک ہے تو پھر ہماری قرب اور ہمارے نزدیکی تو اتنی ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ ذات اس قدر محیط ہے، لیکن چونکہ ہم محدود ہیں، چونکہ ہم محدودیت رکھتے ہیں، ہمارے دائرے وجود کی ایک حد ہے، لہٰذا ہم اپنے اس دائرے وجود کی محدودیت کی وجہ سے ذات پروردگار سے دور ہیں۔ اور پھر اگر حجابات بیچ میں آ جائیں، وہ پردے اگر بیچ میں حائل ہو جائیں تو ہماری دوری اور بڑھ جاتی ہے پروردگار کی نسبت۔ لہٰذا ہمیں کہا جاتا ہے کہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے، نیک اعمال انجام دیتے ہوئے اپنی اس محدودیت کو کم کریں، محدودیتوں سے عبور کرتے ہوئے ہم پروردگار کے قریب قرار پائیں، ہم اس سے نزدیک ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کس طرح پروردگار اور اس سیر و سلوک کی وادی میں یہ جو ہم سفر طے کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو ہم مسافت طے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پروردگار کے نزدیک ہوں، اس کو امام علیہ السلام نے کیسے بیان کیا ہے؟ آیا یہ مسافت دور ہے یا یہ مسافت نزدیک ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ بک عرفتک وانت دللتنی علیک۔ ایک مرتبہ دعائے ابو حمزہ صومالی جو اس ماہ مبارک رمضان کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اسی دعا کے اندر امام فرماتے ہیں کہ پروردگار بک عرفتک، میں نے تجھے پہچانا تیرے ہی وجود سے، وانت دللتنی علیک، اور تو نے ہی میری رہنمائی کی اپنے وجود پر۔ تو ان کلمات کے ادا کرنے کے بعد اس قدر پروردگار اپنی نورانیت سے ظاہر ہے کہ امام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدایا میں نے تیرے ہی وجود سے تیری معرفت حاصل کی ہے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ، خدایا وہ سالک، وہ عبد الہی جو تیری طرف آ رہا ہے، جو راحل ہے، جو رحلت کر رہا ہے تیری طرف، مسافر ہے تیرے اس مقام کی طرف، تیری اس لقاء کی طرف، فرماتے ہیں کہ قریب المسافہ، یعنی یہ جو تیری طرف آ رہا ہے اس کی مسافت قریب ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ، تو اپنی مخلوق سے محجوب نہیں ہے، یعنی تو اپنی مخلوق سے اس طرح دور نہیں ہے کہ کوئی حجاب حائل ہو تیرے لیے، ایک ایسا حجاب کہ جو ذات پروردگار کے لیے حجاب ہو، جس نے پروردگار کو محجوب کر دیا ہو۔ نہیں، فرماتے ہیں کہ الا، مگر ان تحجبہم الاعمال دونک، کہ اگر ان مخلوقات کو کسی چیز نے محجوب کیا ہے اور ان کو پردوں میں رکھا ہے تو وہ ان کے اعمال ہے۔ مسافت قریب ہے، امام فرماتے ہیں، وہاں سے کوئی دوری نہیں ہے، وہ ذات اس قدر ہر چیز کے قریب ہے۔ دوری ہے تو ہماری طرف سے ہے، وہ بھی کیوں ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ وہ اعمال جو حائل بن جاتے ہیں، ہمارے حجاب بن جاتے ہیں ہمارے لیے اور ہمیں محجوب کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا سیر و سلوک کی اس وادی میں یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے کہ انسان وہ سالک جو ہے ان حجابوں کو پہچانے کہ یہ کس نوعیت کے حجاب ہیں، کیسے حائل بنتے ہیں اس انسان، اس سالک اور پروردگار کے درمیان، اور اس انسان کو جمال
پروردگار کے مشاہدے سے محروم کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔